السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اسکرین پر الحبۃ العاشرہ جو کتاب ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ اس کے ذریعے ہم عربی سیکھیں گے اور اس کے اندر جو افعال عربی کے اور جملے استعمال ہوئے ہیں، آج ہم اس کو اپنی گفتگو اور اپنی آدمی کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، تمام باتیں بہت بہترین انداز میں سمجھاؤں گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو عربی کا ایک ایسا قاعدہ سمجھاؤں گا، یقین ماننا کہ آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھ دینا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبارت اچھی طرح سنیے گا۔ صدیقی فی هذه القصة درس فی عاقبۃ الاہمال۔ اب دیکھیے، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے عاقبۃ، اس کی جمع ہے عواقب، اور اسی طرح قصۃ، اس کی جمع ہے قصص۔ تو قصۃ جمع قصۃ، اس کے معنی ہے کہانی، اسٹوری کے، اور عاقبۃ جس کی جمع عواقب ہے، اس کے معنی ہے انجام۔ کسی کام کا ایک انجام ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ لفظ بیان کرتا ہے عاقبۃ جمع عواقب۔ اب اس پر جملے دیکھیے۔ عاقبۃ الاہانۃ حرمان، بے ادبی کا انجام محرومی ہے۔ اسی طرح دیکھیے، لعدم الحمیۃ عواقب وخیمۃ، بد پرہیزی کے بھیانک انجام ہیں۔ عدم الحمیہ اس کے معنی ہے بد پرہیزی، عواقب وخیمہ یہ عاقبتن کی جمع ہے بھیانک انجام۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عقبا، آخرت کو کہا جاتا ہے، چونکہ وہ دنیا کا انجام ہے، اس وجہ سے آخرت کو عقبا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس پیراگراف میں دوسرا لفظ سمجھیے، اہمال۔ یہ باب افعال سے ہے، اہمل یہمل اہمالا۔ اب تعبیر سمجھیے، اہمل فلان الشیء، اس کے معنی ہے چھوڑنا، سستی کر دینا کسی کام میں یا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ جیسے مثال کے طور پر، انت تہمل الصلاۃ، تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر ہمیں کہنا ہے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یا دوسرا، اخی اہمل الواجبات المنزلیۃ، میرے بھائی نے ہوم ورک میں سستی کی۔ تو دیکھیے، اہملہ یہاں میں نے ماضی کا صیغہ اور اس مثال میں میں نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ابھی اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ صدیقی میرے دوست، فیہا اس کہانی میں، درس سبق ہے، فی عاقبۃ الاہمال سستی کے انجام میں۔ اب محاوری ترجمہ دیکھیے گا۔ میرے دوست، اس کہانی میں لاپرواہی برتنے کے انجام کا سبق ہے، نصیحت ہے۔ اب آگے دیکھیے، فقد اضاع علینا کثیرا من الجہد والوقت۔ اضاع شیء الجہد والوقت، پہلے اس فعل کو دیکھیے، یہ بھی باب افعال سے آتا ہے۔ اضاع یضیع اضاعتا، اب اس کے معنی ہے ضائع کرنا، اور اس تعبیر کے معنی ہوں گے وقت اور محنت ضائع کرنا۔ اگر کوئی چیز ہماری محنت کو اور ہمارے وقت کو ضائع کر رہی ہے اور ہمیں عربی میں کہنا ہے تو ہم یہ والی تعبیر لائیں گے۔ جو چیز وقت کو ضائع کرے گی وہ شیء ان کی جگہ آئے گی۔ جیسے یضیع الہاتف جہدنا ووقتنا، موبائل ہماری محنت اور وقت ضائع کر رہا ہے۔ کون ضائع کر رہا ہے؟ موبائل۔ تو یضیع کا فاعل بنے الہاتف، جہدنا ہماری محنت، ووقتنا اور ہمارا وقت۔ اب اگلا مضارع کا ماضی کا، اضاع الحسد الجہد والوقت، حسد نے محنت اور وقت کو ضائع کر دیا۔ تو دیکھیے، الحسد یہاں اضاع کا فاعل ہے۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے۔ فقد اضاع اس لیے کہ سستی نے، اضاع کے اندر ہوا ضمیر ہے جو الاہمال جو پیچھے مصدر گزرا ہے اس کی طرف لوٹے گی، اس لیے کہ سستی نے ہم پر
بہت سا وقت اور محنت ضائع کر دی۔ اب محاورے ترجمہ، اس لیے کہ سستی کی وجہ سے بہت سا وقت و محنت ضائع ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیے بہت شاندار تعبیر آ رہی ہے، وَلَا تَسْتَهِنْ بِالْأُمُورِ الصَّغِيرَةِ۔ استہانہ، استہانہ فلان بکذا، استہانہ یہ باب استفعال سے ہے، استہانہ یستہین اس کا فعل مضارع کا صیغہ ہے اور استہانتن اس کا مصدر ہے۔ اب یہ تعبیر کے معنی دیکھیے گا، حقیر و کمتر سمجھنا، جو حقیر سمجھے گا وہ استہانہ کا فاعل ہوگا، اور جس چیز کو حقیر اور کمتر سمجھے گا یا ہلکے میں لے گا اس پر با داخل ہوگا۔ جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، یستہین الکفار بعذاب اللہ، نافرمان اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کون حقیر سمجھتا ہے؟ نافرمان کفار۔ تو الکفار یستہین کا فاعل ہے، اللہ کے عذاب کو بعذاب اللہ۔ اب آگے دیکھیے، بعض المسلمین مستہینون بالسنن النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں نے استہانہ کو فاعل کے طریقے پر استعمال کیا ہے، مستہین، مستہینان، مستہینون، جمع مذکر کا صیغہ ہے، مستہینۃ، مستہینتان، مستہینات، یہ پوری اس میں فاعل کی میں نے گردان آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اب دیکھیے کچھ مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، ولا تستہن، اور تم مت سمجھو، نہیں کا صیغہ ہے، فعل نہیں کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، لا تستہن، تم ہلکے میں مت لو، تم اس کو حقیر مت سمجھو، بالامور الصغیرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ اب محاوری ترجمہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اگر ہم کو اردو میں کہنا ہے تو ہم جو کا تو اس جملے کو کہ وَلَا تَسْتَهِنْ بِالْأُمُورِ الصَّغِيرَةِ، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اب آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَعَ الصَّغِيرِ يُصْبِحُ كَبِيرًا۔ دیکھیے یصبح، یہ اصبح کا فعل مضارع ہے، اصبح یصبح اصباحا، یہ باب افعال سے آتا ہے۔ اب یہ اصبح یہ عام فعل نہیں ہے بلکہ یہ فعل ناقص ہے۔ اب افعال ناقصہ 17 ہیں جو آپ کو نحو کی کتابوں میں ملیں گے، یا اگر آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے مطالبہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو لائیو آ کر افعال ناقصہ سمجھاؤں گا، لیکن اگر مطالبہ بہت زیادہ ہوگا تو تب ہی سمجھاؤں گا۔ افعال ناقصہ وہ ہیں کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات کہ یہ افعال ناقصہ وہ ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے مبتدا اور خبر کی مثال لے لیجئے تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو۔ الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، تو دیکھیے الطالب مبتدا ہے اور مجتہد خبر ہے۔ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اصبح فعل ناقص ہے اور افعال ناقصہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیے، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع، یعنی جو مبتدا تھا اس کو اب اسم کہا جائے گا، اس کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے۔ جیسے جملہ دیکھیے، کان الطالب مجتہدن، طالب علم محنتی تھا، تو دیکھیے اگر ہم اس کانا کو ہٹا دیں گے تو الطالب مجتہد مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی، لیکن کانا فعل ناقص ہے تو الطالب اس کا اسم ہوا اور مجتہدن اس کی خبر ہوئی۔ اب تیسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اصبح یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہوئی، تبدیل ہوئی، تو اس تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے یہ اصبح کا فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اردو کی مثال دوں گا اس لیے کہ مادری زبان سے ہی ہم زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اردو کی مثال، موسم گرم ہے، موسم گرم ہے، تو دیکھو گرم ہونا ایک حالت ہے، بارش کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، تو دیکھیے موسم کی حالت بدل گئی بارش کی وجہ سے۔ تو دیکھو اسی حالت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں اصبح فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ اب اصبح کو اور مثالوں کے ساتھ سمجھیے،
अस्बह शाबु ज़ईफन, जवान बूढ़ा हो गया। तो अशाबु ये अस्बह का फाइल है जो कि मरफू है, और ज़ईफन इसकी खबर है जो कि मंसूब है। ये हुई माजी की मिसाल। अब मुजारे में यानी हालत मुस्तकबिल में तब्दील हो जाएगी, जैसे अत्तालिबतु तुस्बिहु नाजिहतन, तालिबा कामयाब हो जाएगी, यानी अभी वो नाकाम है लेकिन फ्यूचर और मुस्तकबिल में कामयाब हो जाएगी। तो ये माजी के लिए भी हालत में इस्तेमाल होगा और मुजारे यानी मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होगा। और मिसालें लीजिए सीगों के इस्तेमाल के साथ। या तालिबु अस्बहता कसलाना, तालिब इल्म तुम सुस्त हो चुके हो, तो हम अरबी में इस तरह कह सकते हैं। दूसरी मिसाल, अलबनातुल मुस्लिमातु अस्बहना राक़िसातिन, मुसलमान लड़कियां नाचने वाली बन गईं। तो देखिए यहाँ पर जमा मुअन्नस गायब का इस्तेमाल हुआ है सीगा। तुस नुस्बिहु हुदातन लिल उम्मा, हम कौम के हादी बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नुस्बिहु ये फ़िइल मुज़ारे का जम मुतकल्लिम का सीगा है, और हुदातन ये हादी की जमा है जिसके माने हैं हादी रहबर। अब इस पैराग्राफ का तर्जुमा देखिए। फ़इन्न सगीरा, इसलिए कि छोटा, मअ सगीरी छोटे के साथ, युस्बिहु कबीरन बड़ा बन जाता है। मुहावरी तर्जुमा, इसलिए कि छोटी छोटी चीज बड़ी बन जाती है। और आपने फारसी की कहावत सुनी होगी, कतरा कतरा दरिया में शबत, के कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो अगर आपको इसका ट्रांसलेट अरबी में करना है तो आप सगीर मअ सगीर युस्बिहु कबीरन से कर सकते हैं।